بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طاہر محمود، السلام علیکم۔ شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب آج ایف آئی اے میں پیش ہوئے ہیں، اور وہ سائفر کے بارے میں میٹنگ تھی۔ سائفر کی میٹنگ کا وہ جو بیان، میٹنگ نہیں، وہ جو ہوا ہے، اعظم خان صاحب کا جو عدالت میں بیان آیا ہے 164 کے تحت انہوں نے بیان دیا ہے، اس سلسلے میں وہ انکوائری کرنا شروع کر دی ہے ایف آئی اے نے، اور اسی سلسلے میں آج بلایا گیا تھا۔ تو اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے جی بڑی کلیئر کٹ بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی سائفر ایک حقیقت تھا، اور اس پہ ہم نے اس وقت تمام آرمی چیفز، مطلب نیوی، ایئر فورس اور آرمی چیف، جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے، سب کو بلا کے میٹنگ کی تھی۔ سیکورٹی کی جو سیکورٹی کونسل کی میٹنگ تھی وہ اس میں بھی رکھا تھا۔ اس وقت بھی یہی طے ہوا تھا کہ نہیں، یہ زبان ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ وہ بالکل ہی کچھ نہیں تھا، اس وقت بھی تھا۔ وہ سب کیبنٹ میں منسٹرز نے، سب نے، ہمارے جو ادارے ہیں، سارے وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی ٹھیک زبان استعمال نہیں ہوئی۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ اس میں غیر معمولی زبان لکھی ہوئی تھی، کوئی اچھے الفاظ نہیں تھے۔ تو پی ٹی آئی نے، وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے، شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے تو پہلے بھی انکوائری کے لیے کہا تھا کہ کمیٹی بنائی جائے اور اس کو انکوائر کیا جائے، سارا کچھ بھی پتہ چل جائے گا کیا ہوا، کس نے کہا، سفیر کو بھی بلا کے پوچھا جائے، سب کو سارا کچھ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سارا کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو بھی لکھا کہ آپ خود سننا چاہیں سن لیں یا آپ کمیٹی بنا دیں۔ صدر صاحب سے بھی کہا، صدر صاحب نے بھی کہا کہ یہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ مکمل نکلنا چاہیے، لیکن نہیں نکلا۔ وہ بات کرتے کرتے وہ عدم اعتماد آ گئی، تو اس کے بعد پھر نہیں ہوا۔ اس وقت شور شرابہ تو کافی تھا، امریکہ نے کوئی الفاظ بڑے سخت استعمال کیے تھے، عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اب سائفر گڑا مردہ اکھاڑا گیا ہے، اس میں نکالنا کچھ نہیں ہے۔ حکومت چینج ہو گئی ہے، عمران خان صاحب گھر چلے گئے ہیں، دوسری حکومت وہ بھی اب جانے کو ہے، اس کے بھی 10-15 دن رہ گئے ہیں، 20 دن رہ گئے ہیں سارے۔ وہ اگر 8 کو ہوئی تو پھر تو بالکل ہی تھوڑے دیر رہ گئے ہیں، 2 ہفتے رہ گئے ہیں۔ تو یہ سائفر کا اب دیکھیں، اب عمران خان صاحب کو بھی کل بلایا ہوا ہے ایف آئی اے نے۔ وہ ان کا بیان تھا کہ میں بھی، ان کو سوشل میڈیا پہ بیان تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں پیشی سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد میں جاؤں گا ایف آئی اے میں، اور وہ جو پوچھنا چاہیں گے پوچھ لیں، میں بتاؤں گا۔ دوسرا جی، دوبارہ نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب دوبارہ دبئی میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ان کی ملاقات ہو رہی ہے، جس میں آئندہ کی حکمت عملی پہ وہ غور و خوض کیا جائے گا۔ اس دفعہ پھر مولانا صاحب اور اس کی پارٹی اور ان کی پارٹی کے جو ہیں لیڈر ہیں، وہ بھی ناراض ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب پھر ملاقات میں ہمیں نہیں بلایا جا رہا۔ تو وہ ذرا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم میں نا یہ تھوڑا بہت ہے، کیونکہ وہ مولانا صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ ہر جماعت، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ویسے میں بات کر رہا تھا پہلے کفایت اللہ، مولانا کفایت اللہ صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ ہمیں نہیں، اس دفعہ پھر نہیں ہمیں بتایا گیا، نہ ہمیں کچھ اس معاملے میں کوئی اعتماد میں لیا گیا ہے۔ تو وہ دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنا غور و خوض کریں گے، الیکشن ہے، نگران سیٹ اپ ہے۔ اب مشکل تو یہ نظر آ رہی ہے، میرا ذاتی خیال ہے ان سب کو، کہ پی ٹی آئی کو اگر الیکشن لڑنے کا موقع مل گیا تو پھر یہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اور یہ موقع مل جانا ہے، میرا اپنا خیال ہے یہ دیکھیں جی، اب سینٹرل کمانڈ کے جو چیف ہیں امریکہ کے، وہ آئے ہیں، وہ آج ہمارے آرمی چیف جناب حافظ عاصم منیر صاحب سے بھی ملے ہیں، اور وہ پھر اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا کہ علاقائی تعاون اور
ایک دوسرے کی مدد کرنے اور جو روایتی سے فکرے ہوتے ہیں وہ ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے. تو بتایا ہے کسی دوست نے بتایا ہے کہ جو سورس تو میرا نہیں ہوتا کوئی بھی، میرے تو دوست ہی ہوتے ہیں، وہ مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ اسلام آباد میں یہ اب عمران خان کو راستہ ملے گا الیکشن لڑنے کا. اور ایسا ایسا اب کیونکہ اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ پہلے تو ٹی وی پہ بالکل ہی اشارہ کنائے میں بھی نہیں ہو سکتا تھا، اب اشارہ کنائے میں ہوا، پھر اب نام لے، اب تو عمران خان کا نام اکثر چینل پہ آتا ہے. بس اب ان کی خبر اور دوسرا کوریج وغیرہ کوئی نہیں ملتی ان کو ہوتی تو وہ ہو جائے. وہ اب محسوس یہی ہو رہا ہے کہ نا اب اس سلسلے میں عمران خان کو کوئی نہ کوئی راستہ ملے گا. امریکہ یہ چاہتا ہے، وہاں کے بیانات جو آ رہے ہیں ان سے محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ عمران خان کو حصہ لینے دیا جائے الیکشن میں اور سارا کچھ. اب دیکھے کیا ہوتا ہے. یہ ایک عجیب اور انوکھی بات ہوگی پاکستان میں کہ اسٹیبلشمنٹ جس کے خلاف ہے اور اتنی خلاف ہو کہ اس کا نام سننا گوارا نہ کرے، اس کے باوجود وہ الیکشن میں مخالف وہ بندہ حصہ لے لے. ہار جیت تو اپنی مقدر ہے، قسمت ہوتی ہے. تو وہ اس طرح اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا اس نہج پہ لے آنا کہ وہ کہہ کہ نہیں ٹھیک ہے جی الیکشن لڑ رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو باقی اسحاق ڈار صاحب نہیں مان رہے جی، پی ایم ویسے ہی لوگوں نے اڑایا ہوا ہے. ہو ہی نہیں سکتا جب ایک صاف بات ہے کہ ایک غیر جانبدار شخص جو ہے وہ وزیر اعظم بن کے الیکشن کرائے گا. تو ایک پارٹی کا بندہ اور وہ بھی بڑا اہم آدمی اس پارٹی کا، وہ اس کو کر دیا. جیسے اب خورشید شاہ کا نام لے دیا جائے کہ جو اس کو بنا دیا جائے پیپلز پارٹی میں سے، یا مولانا کفایت اللہ صاحب کا نام لے دیا جائے کہ جو اس کو بنا دیا جائے. یہ مشکل ہے، یہ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو نہیں سکتا یہ سارا کچھ. باقی کے پی کے سے اب ہر روز ہی کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے. وہاں سے شاہد صاحب ہیں، شاہد خٹک صاحب، انہوں نے اپنے صوبائی وزیر ہیں ٹرانسپورٹ کے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں الیکشن لڑوں گا اور الیکشن بھی میں پرویز خٹک کے مقابلے میں لڑوں گا. تو یہ پرویز خٹک جو ہے وہ چاروں طرف سے گھرا جا رہا ہے. کبھی کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں الیکشن لڑوں گا پرویز خٹک کے مقابلے میں، کبھی کوئی کہہ رہا ہے. اب ٹی وی پہ جو سروے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ہوتا تو یہی ہے کہ جو چینل سوشل میڈیا کا چینل جس کی فیور کرنا چاہتا ہے ان کے فیور کے لوگوں سے بات کر لیتا ہے. لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس سے وہ لگتا ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ جی میں نے الیکشن لڑنا ہے نہیں، اسی لیے میں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اور حلقہ بھی وہی ہے، پرویز خٹک صاحب والا ہی ہے. تو اب دیکھیں میرے کے پی کے میں پی ٹی آئی، اب پی ٹی آئی کا بھی زور تو ہے، یہ کوئی مانے یا نہ مانے، پی ٹی آئی کا کے پی کے میں بھی تو خیر کافی زور ہے. اب بھی وہ لوگ ابھی وہ یہی کہتے ہیں کہ جی عمران خان جس کو کہے گا ٹکٹ دے گا، جس کو اشارہ کرے گا ہم نے ادھر ہی ووٹ دینا ہے. تو یہ اپنا خٹک صاحب کے لیے دن بدن مشکل دن آ رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقات دبئی میں ہوگی، کیا رنگ لاتی ہے دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر اس پہ تبصرہ بھی کریں گے، بات کریں گے. السلام علیکم.